اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی ہے، وہ بڑی خطرناک سی ہے. دیکھیں، اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا نتیجہ نکلتا کہ اپوزیشن اراکین جو ہیں وہ سارے کے سارے غدار کی قرار دیے جاتے. اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی کہ یہ رولنگ جو ہے یہ بالکل درست ہے، تو بس پھر آپ کیا کرتے؟ جب سارے کے سارے سرٹیفائیڈ غدار ہو جاتے جسے سپریم کورٹ بھی غدار قرار دیتی، تو پھر وہ تو پھر ہائی ٹریژن کے مرتکب ہوتے نا. جب ہائی ٹریژن ہوتا ہے تو پھر آرٹیکل 6 لیتا ہے. آپ کیا کرتے؟ سارے کے سارے جتنے بھی اپوزیشن اراکین ہیں آپ انہیں پھر ٹانگ دیتے، جی انہیں سزائے موت دیتے. تو یہ بھی ایک پہلو تھا. تو ہمارے جو معزز جج صاحبان تھے انہوں نے بڑا پروڈنٹلی بیہیو کیا اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے. تاریخی فیصلہ. اب ایک ہسٹورک انہوں نے ججمنٹ دی ہے، مگر کچھ لوگ جو ہیں بڑے بیوقوف سے، اب ان کو میں کیا کہوں، اب تنقید کی جا رہی ہے. معزز جج صاحبان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا. اب ایسے بیوقوف لوگ ہیں، ایک بندہ مجھ سے ملا، وہ کہتا ہے یہ جسٹسز کیسے بن جاتے ہیں، ان کو تو آرٹیکل 69 بھی پڑھنا نہیں آتا، تو یہ کیسے جسٹس بن جاتا؟ اب دیکھیں، اب یہ جو لوگ ہیں یہ چیف جسٹس صاحب کو سمجھا رہے ہیں یا معزز جج صاحبان کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کو آرٹیکل 69 بھی پڑھنا نہیں آتا. اور بڑی عجیب عجیب سی پوسٹیں سوشل میڈیا پہ آپ جب جائیں تو وزٹ کرتے تو آپ کو نظر آتی ہے کہ غریب کے لیے جو ہے کچھ اور قانون ہے اور امیر کے لیے کچھ اور قانون ہے. اور یہ دیکھیں کہ امیروں کے لیے 12 بجے بھی جو ہے عدالتیں کھل جاتی ہیں اور چھٹی کے روز بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں. اب یہ ایک عجیب سی پوسٹ ہے. میں تو ہنستا ہوں، یقین کیجیے زاہد صاحب، میں تو بالکل ہنستا ہوں ایسی پوسٹیں جب میری نظر سے گزرتی ہیں. بھئی یہ دیکھیں، جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ کورٹس کیسے ورک کرتی ہیں. اب ہوا کیا ہے، دیکھیں یہ از خود نوٹس لیا گیا، سو موٹو نوٹس لیا گیا. اب جب سپریم کورٹ جب سو موٹو نوٹس لیتی ہے نا، یہ انڈر اسپیشل سرکمسٹانسز میں یہ سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے. ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوں تب یہ سو موٹو نوٹسز لیے جاتے ہیں. اب اس میں ہوا کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ ملک کے حالات ایسے ہو گئے ہیں، اب نارمل سی سچویشن تھی نا، کیا ہوا کیا تھا اس روز؟ کیا ہوا کہ اپوزیشن ارکان لے کے آیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن، ٹھیک ہے، اور ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے یہ کہہ کے کہ آپ لوگ سارے فارن سازش کا حصہ ہیں، ہمارے خلاف فارن سازش ہو گئی ہے، آپ غدار ہیں، لہٰذا جو ہے میں یہ ڈس الو کرتا ہوں اور ڈسمس کرتا ہوں. وہاں سے اس وقت کے وزیر اعظم یعنی عمران خان نے کیا کیا کہ ایڈوائز کر دی کہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے. اب آپ دیکھیے ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا. اپوزیشن اراکین جو کہ اکثریت میں تھے وہ کہہ رہے تھے ہم عمران خان کو وزیر اعظم نہیں مانتے، اور عمران خان نے کیا کیا کہ اسمبلی تحلیل کر دی. اب ملک آگے بڑھتا تو کیسے بڑھتا؟ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا. لہٰذا سپریم کورٹ نے حالات کو مد نظر دیکھتے ہوئے دیکھا کہ اب نارمل سچویشن ہے اور کوئی دنگا ہو سکتا ہے، کوئی فساد ہو سکتا ہے، خون خرابہ ہو سکتا ہے، اور دیکھیے کہ 22 کروڑ لوگوں کے مستقبل کا مسئلہ تھا. اب آگے کیسے چلنا ہے؟ اب حکومت کیسے چلے گی؟ ملک کیسے چلے گا؟ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا تھا. لہٰذا سپریم کورٹ نے انٹروین کیا اور اسے کرنا چاہیے تھا. اگر سپریم کورٹ انٹروین نہ کرتی تو تاریخ سپریم کورٹ کو معاف نہ کرتی کبھی، اور ان کے انٹروین کرنے سے ہی مسئلے کا حل نکلا. تو ایسے لوگ جو بغیر سوچے سمجھے قانون کو، آئین کو بغیر سوچے سمجھے وہ کیا کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ملک کے جو معزز عدلیہ ہے، سپریم کورٹ ہے، اور اس میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان ہیں، وہ لائق عزت ہیں اور وہ بہت سمجھدار ہیں اور وہ ہمارے ملک کے بہترین دماغ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو
बग़ैर सोचे समझे बात कर देना, बग़ैर सोचे समझे पोस्टें लगा देना और सोशल मीडिया पर चला देना, और जब आपको किसी चीज़ का पता ना हो ना तो उस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। तो क्या अब ये नहीं कि सुओ मोटो नोटिस जो है वो सही हमारे लिए क्यों नहीं होते? मिसाल की बात है, किसी के घर में चोरी हो जाए, अब आप कहें कि अब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले कि मेरे घर में चोरी हो गई। अब मिसाल की बात है, साजिद साहब है, साजिद साहब से कोई मोटरसाइकिल छीन के चला जाता है। अब साजिद साहब कहे कि देखिए भाई, गरीबों के लिए कुछ और अदालत है, अमीरों के लिए कुछ और अदालत, मेरे लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लेती? भाई सुओ मोटो नोटिस जो होते हैं वो इन चीज़ों के लिए नहीं हैं, वो इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक लिए आते हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये सुओ मोटो नोटिस लिए जाते हैं। तो लिहाजा बग़ैर सोचे समझे आप मुअज़्ज़ज़ अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये गलत रविश है। इससे हमें बाज रहना चाहिए और ऐसी रविश हमें तर्क कर देनी चाहिए। शुक्रिया।